بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بعد میں بہت پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہیں کون سی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے اور میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اے امیر المؤمنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں تمہاری بیوی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے، اس لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی اور مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے شوہر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ تو اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہیں وہ نہ صرف ان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے بلکہ ان کے پورے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے عامل بابا اور دیگر شعبدہ بازوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں اور نہ صرف اپنی عزت اور اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں کہ اگر وہ اس پر عمل کر لیں گی تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گا۔ یہ 10 ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کریں گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے۔ عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہیں یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں تو ایسی باتیں شوہر کے دل میں نفرت پیدا کر دیتی ہیں، جو کہ شوہر کے لیے باعث شرمندگی بھی ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کبھی بھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہ کریں۔ اور ایسے ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔
اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمیشہ تعریف کریں، ان کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور اسے ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بنائیں۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند ہیں اس کی پسند کی چیزیں بنائیں، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے، اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو ناچاکیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور اس طرح سے شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ بات بات پر طنز نہ کریں، بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی اگر وہ خواتین کرتی ہیں تو گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بات اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لیے رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے، ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پر راج کرتی ہے، کیونکہ شوہر اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، یقیناً پھر اس کے لیے اس وقت اس سے بہتر اور کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا۔ ناظرین، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سور کر رہے۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں، میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بن سور کر اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے دلوں پر راج کرتی ہیں، کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اسی کے لیے تیار ہو، اسی کے لیے بنے سورے۔ لیکن عموماً خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر جاتی ہیں تو بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے بنا سنوار کر نہیں رکھتی، اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ آٹھویں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی عزت کریں، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کی خدمت کریں۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر قدر و اہمیت اور عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ 9 نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لیں تو اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہیں، وہ یہ کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلد صحت مند ہو جائیں اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو جئیں۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی کسی بات کو کبھی کسی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔
اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔